دوستوں جب سے جب وہ راشد اسامہ کے گھر میں آیا ہے تو راشد کی زبان پہ صرف اور صرف ایک ہی لفظ ہے، اور وہ بار بار جب وہ اسامہ کو انکار کر دیتا ہے، اسامہ کے والد کو انکار کرتا اور کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر میں تبھی رہوں گا جب آپ فؤاد کی جو شادی ہے اسے نور کے ساتھ نہیں کروائیں گے۔ مطلب کہ یہ اسامہ کو فؤاد سمجھتا ہے، اسے مینٹلی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب آنے والی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جب راشد صاحب والوں کے سے جو گھر ہے اسے بھی چھن جاتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، تو اسامہ جو ہوتا ہے اسے جاتا ہے اور جا کر راشد کی فیملی کو، راشد کو مجبور کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے گھر میں جو ہے وہ لے کر آ جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو اس کے بعد جو راشد صاحب ہوتا ہے اسے اسامہ کے والد کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ دیکھیں کہ میں جو اس گھر کے اندر تب بھی رہوں گا، اس وجہ سے آیا ہوں کہ نور کی جو شادی ہے اسے فؤاد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ باتیں اسامہ سنتا ہے تو اسامہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسامہ کے لیے اب جہاں پر ایک اور نئی مشکل کھڑی ہو چکی ہے۔ اسے جب بھی نور کے ساتھ بات کرے گا، اس کے ساتھ وقت گزارے گا تو راشد کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگے گا، اور راشد جو اسامہ کو اپنا بیٹا سمجھ کر روکنے کی کوشش کرے گا، جس سے جو اور بھی زیادہ معاملات جو ہوں گے سے خراب ہو جائیں گے۔ تو صرف راشد کو جو سیٹ کرنے کے لیے جہاں پر لے کر آیا ہے، راشد کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ اس وجہ سے جہاں پر اس گھر کے اندر رکھ رہا ہے، لیکن معاملات جو ہوں گے اس سے اسامہ کے لیے اور بھی زیادہ مسئلے مسائل پیدا کریں گے۔ جو طاہر کی ماں ہوتی ہے، طاہر کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے جب سے راشد اور راشد کی جو بیٹی ہے اس گھر کے اندر آئے نا، تو نور کا جو رویہ اسے چینج ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اسامہ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر دیتی ہے۔ راشد کی جو بیٹی ہے اسامہ کی بہن بنی ہوئی ہے، لیکن نور کچھ اور سمجھتی ہے، نور کے دماغ کے اندر تو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں۔ طاہر جو ہوتا ہے نا، طاہر اپنی بیگم کی فیور میں ہوتا ہے، اور جو طاہر کی ماں ہوتی ہے سارا جو الزام ہے یہ زارا کے اوپر لگا دیتی ہے کہ زارا کی وجہ سے سب کچھ ہوا، زارا کی وجہ سے میری بیٹی الشبہ کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور جو طاہر ہوتا ہے یہ الشبہ کو تھپڑ بھی مارتا ہے، اور ماں جو ہوتی ہے اس سے سارا الزام جو وہ زارا کے اوپر لگا دیتی ہے۔ لیکن طاہر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں جو وہ زارا کا کیا قصور ہے جو آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو آگے سے جو ماں ہوتی ہے اسے جواب دیتی اور کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، مجھے سب کچھ پتہ ہے، زارا ہی ہے جس کی وجہ سے آج میری بیٹی ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، آج میری بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب زارا کے لیے جو الشبہ کے لیے کوئی بھی رشتہ آتا ہے نا، تو آگے سے جو طاہر کی ماں ہوتی ہے یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے، کہتی کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اور اس وجہ سے اسے جو پریشانی ہے اسے طاہر کی ماں کے لیے بڑھتی جا رہی ہے، اور جو زارا ہے اس کے لیے وہاں پر رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اور اسامہ کی جو بہن بنی ہوتی ہے یہ اسامہ کے ساتھ بات چیت کرتی اور کہہ رہی کہ پہلے ہمارا بھائی گیا، اس کے بعد ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی، پھر ہم سے جو وہ گھر بھی چھین کر جا چکا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو جب ایسا کی ڈسکس جاری ہوتی ہے تو نور جو ہوتی ہے یہ ماحول دیکھ لیتی ہے، اور نور کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، نور سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ اسامہ تو سب کچھ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی نور کس وجہ سے ناراض ہے، لیکن اب اسامہ آئے گا نور کے پاس آ کر بات کرے گا، اس کا جو مائنڈ ہے اسے کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا کہ جیسا بھی آپ سوچ رہی ہیں، جو کچھ بھی آپ کے دماغ کے اندر چل رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پلیز آپ اپنے آپ کو جو سیٹ کریں اور ٹھیک رکھیں، پھر جا کر جو نور کا مائنڈ کلیئر ہوگا۔ اگر نور کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا تو حالات جو ہوں گے اس سے اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔